السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین لیجیے، جمعۃ المبارک ہے اور رمضان المبارک ہے. رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیاں بابرکت ساعات گزرتے چلے جا رہے ہیں، اور ہمیں یہ خیال کرنا چاہیے کہ ہم سے کوئی گھڑی رہ نہ جائے. اپنے فضول کاموں میں نہ لگے رہیں، وقت ضائع نہ کریں. کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، اللہ کا قرب حاصل کر لیں. ان لوگوں میں، بدقسمت لوگوں میں شامل نہ ہو جائیں جن پر رمضان آ جائے اور گزر جائے، اور وہ ویسے ہی ہوں جیسے پہلے تھے. اپنے رمضان میں کچھ ایسے کام کریں جن سے آپ کی زندگی میں کوئی تبدیلی آئے، کوئی پازیٹیو چینج آئے، کوئی بہتری آئے. یہ پروگرام ہے آپ کا پیغام قرآن ٹرانسمیشن ہے، اور عروج قرآن سے پروگرام ہے. میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد عاطف الیاس. ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے ذریعے بہت سے لوگوں کو بلندیاں عطا فرماتا ہے، اور اسی کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو رسوائی بھی ملتی ہے. وہ لوگ بھی ہوں گے قیامت کے دن جن کے لیے قرآن کریم حجت بن کے کھڑا ہو جائے گا. وہ صورتیں ہوں گی، وہ آیتیں ہوں گی جو انسان نے تلاوت کی ہوں گی. اور رمضان المبارک کے حوالے سے بات کی جائے تو روزہ بھی ہوگا اور قرآن بھی ہوگا. یہ دونوں انسان کے لیے سفارش کریں گے، بلکہ حدیث میں آتا ہے تو حاجان عن صاحبہما، حجتیں بیان کریں گے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کو بخش نہ دے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسے لوگوں کے بارے میں روزے اور قرآن کو مان لیا جائے گا، یا اس کی سفارش، ان دونوں کی سفارش کو قبول کر لیا جائے گا، اور ایسے لوگوں کو قرآن کی وجہ سے اور روزے کی وجہ سے بخش دیا جائے گا. دعا کرتے ہیں جی اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں شامل فرمائے، اور اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. میں آپ کو بتاتا چلوں، ہمارے پروگرام کے آج دو سیگمنٹس ہیں. ایک سیگمنٹ جو ہے وہ تجوید قرآن ہے، اور اس کے بعد والا سیگمنٹ تفہیم قرآن ہوگا. تجوید قرآن میں ہم تلاوت درست کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں اسٹوڈنٹس موجود ہوتے ہیں، قاری صاحب بھی موجود ہوتے ہیں. ہم ان سے سنتے ہیں، کہلواتے ہیں، بار بار سنتے ہیں. جہاں جہاں تجوید کی کوئی چیز درست کرنے والی ہو اس کی بار بار نشاندہی کرتے ہیں، پریکٹیکلی اس کو درست کرانے کی کوشش کرتے ہیں. ہم آپ کو بھی شامل کرتے ہیں. آپ ٹیلی فون لائن پہ کال کر سکتے ہیں، اسکرین پہ آپ کو نمبر شو ہو جائیں گے، آپ ان نمبرز پہ کال کر کے تلاوتیں سنا سکتے ہیں اور اپنی تلاوت کی درستی کرا سکتے ہیں. جہاں غلطیاں ہوں ان کی اصلاح کرا سکتے ہیں. میں آپ کو ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں کہ تفہیم قرآن ایسا سیگمنٹ ہے کہ جس میں ہم بغیر ترجمے کے آپ کو قرآن کریم کا فہم حاصل کرنا سکھاتے ہیں. اور یہ کاوش ہے پیغام ٹی وی کی، جو 15 سال سے 10 کروڑ سے زائد لوگوں تک قرآن کریم کی اور سنت مبارکہ کی جو تعلیمات ہیں وہ اوتھینٹک طریقے سے پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے. یہ اس سلسلے میں کئی ایک بلکہ ہزاروں پروگرام پیش کر چکا ہے، اور یہ وہ فریضہ سر انجام دے رہا ہے جو آج رسولوں کے بعد ہم سب کی ذمہ داری ہے، امت اسلامیہ کی ذمہ داری ہے. اور اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے ہم سب کو مل جانا چاہیے، اکٹھے ہو جانا چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، نظر اللہ امرأ سمع منی شیئا فبلغہ کما سمع. اللہ اس شخص کا چہرہ تر و تازہ کر دے جس نے مجھ سے کوئی بات سنی اور اس کو ویسے ہی آگے پہنچا دیا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ باتیں جو آپ تک پہنچ رہی ہیں، ہمارا دست و بازو بنیے ان لوگوں تک پہنچانے کے لیے جو اپنے گھروں میں موجود ہیں، تاکہ اللہ کا پیغام ہر پکے اور کچے مکان تک پہنچ جائے. ہمارا ساتھ دیجیے، اپنی زکوٰۃ، عطیات اور خیرات پیغام ٹی وی کے نام کیجیے. اسی طرح پیغام ٹی وی کلب کے ممبر بن جائیے، اور اس ممبرشپ کے لیے آپ کو ماہانہ 1000 روپیہ دینا ہے. جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ادومہ وان قل ما داوم علیہ صاحبہ. نیکی وہ بہترین ہے جو مستقل مزاجی سے کی جائے، چاہے وہ تھوڑی ہی کیوں نہ ہو. تو یہ تھوڑی اور مستقل نیکیاں شروع کر دیجئے جو صدقہ جاریہ بن جائیں گی. جو حدیث اس اسکرین سے کسی بھی شخص کو پیش کی جائے گی، دکھائی جائے گی، سنائی جائے گی، اس کا اجر آپ کو بھی ملے گا. یہ ایک اسپانسرشپ ہے جس کے ذریعے انشاءاللہ العزیز آپ کی قبریں ٹھنڈی ہوں گی. آپ کے علاوہ آپ کے جو فوت شدگان ہیں، آپ کے والدین ہیں، ان کی طرف سے بھی آپ یہ لے سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو بھی درجات نصیب فرمائے گا، بلندیاں نصیب فرمائے گا. میں قاری صاحب کا تعارف کرا دوں جو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں قاری احمد یار صاحب. آپ سابق مدرس ہیں جی ام القریٰ انسٹیٹیوٹ جو کہ کمبوڈیا میں تھا، اور آج کل پیغام ٹی وی کے ساتھ منسلک ہیں. کئی مرتبہ آپ ان کو پیغام ٹی وی اسکرین پہ دیکھ چکے ہیں. شاندار قرات کرتے ہیں، بہترین مدرس ہیں. میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں قاری صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آج طبیعت ٹھیک ہے؟ الحمدللہ. ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو قائم دائم رکھے. ہمارے ساتھ اسٹوڈنٹس موجود ہیں، اور بلا تاخیر میں چاہوں گا کہ ہمارا پروگرام شروع ہو جائے. قاری صاحب کل ہم نے سورۃ الفیل مکمل کر لی تھی اور سورہ الہمزہ کی تصحیح جاری تھی. میں چاہوں گا کہ سورۃ الہمزہ کی تصحیح دوبارہ سے شروع کرائی جائے. سب سے پہلے ہم آپ کی آواز میں سورۃ الہمزہ سننا چاہیں گے، پھر بچوں کو آپ انشاءاللہ العزیز کہلوائیں گے. بسم اللہ کیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویل
كل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. माशाल्लाह माशाल्लाह तबारकल्लाह। कारी साहब बहुत खूब तिलावत की है। ये सूरत थोड़ी सी तवील है, गुज़श्ता जो सूरतें थी वो इसकी निस्बत थोड़ी थोड़ी मुख्तसर थी। ऐसे ऐसे ही कुरान करीम आहिस्ता 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 तवील सूरतें शुरू हो जाती हैं। ये क़िसारुल मुफ़स्सल है, इसके बाद औसतुल मुफ़स्सल आ जाएगा और फिर इसके बाद जो दूसरी सूरतें थोड़ी तवाल हैं उनकी तरफ ये तरतीब बढ़ती है। कारी साहब बच्चों को कहलवाइए और आप जैसे पहले पढ़ेंगे बच्चे आपके पीछे पीछे इंशाल्लाह पढ़ेंगे, आप उनको साथ साथ बताते जाएंगे कि ये चीज़ की इस्लाह कर लें। मैं आपको बता दूं कि इस सारे प्रोग्राम के दौरान जब आप चाहें आप कॉल कर सकते हैं और अपनी तिलावत कारी साहब को सुना सकते हैं। आपकी इस्लाह होगी, बेहतरीन तरीके से दुरुस्त तरीक़ा तिलावत का आपको समझाया जाएगा। आप कॉल कर सकते हैं, नंबर्स स्क्रीन के ऊपर शो हो रहे हैं। जी कारी साहब। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم
مؤصدة عليهم مؤصدة إنها إنها عليهم مؤصدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة ممددة في عمد ممددة في عمد ممددة. جی ابراہیم آپ پڑھیں ایک ایک آیت کریں. جی بسم اللہ کیجیے. ويل لكل همزة لمزة. جب شروع سے آپ نے پڑھنا ہے واو تو ہونٹوں کو گول کرنا ہے. وَيْلٌ لِكُلِّ ويل لكل. پیش میں بھی ہونٹ گول ہوتے ہیں، واو پہ بھی ہونٹ گول ہوتے ہیں. جب واو کو ادا کریں گے تب بھی ہونٹوں کو گول کریں گے، پیش پڑھتے وقت بھی ہونٹوں کو گول کریں گے. وَيْلٌ لِكُلِّ. ويل لكل. جی ويل لكل همزة لمزة. ٹھیک ہے، آخر میں ہا کی آواز ہے. لُمَزَہ، لمزة. ہا کو ساکن کریں گے وقف کی حالت. ويل لكل همزة لمزة. جی الذي جمع مال. الذی حمزہ میں تھوڑی سی شدت ہو، تحقیق ہو. الذي جمع مالا وعدده. وعدده. جی الذي جمع مالا وعدده. يحسب أن ماله ہا کو أخلده. صحیح ادا کریں. یحسب يحسب أن ماله أخلده. غنہ تھوڑا سا اور کریں. ان ناک میں آواز دے جائیں ایک الف کے برابر. يحسب أن ماله أخلده. ایک دفعہ اور پڑھیں. يحسب أن ماله أخلده. مالہ اخلد. خا کو تھوڑا سا موٹا کریں. ماله أخلده. حمزہ جو ہے وہ باریک رہے گا، خا موٹا ہوگا. اخلدہ أخلده. اخلدہ. أخلده. جی يحسب أن ماله أخلده. كلا لينبذن في الحطمة. یہ جب یوں پڑھنا نا بالکل ہونٹوں کو بند نہیں کرنا مکمل. كلا لينبذن. لَيُنبَذَنَّ یوں ہونٹوں کو بالکل ملا نہیں ڈاکٹر صاحب یہ لینا. بتا دیجئے اقلاب جو ہو رہا ہے اس کے کو اصول بتا دیجئے. جب نون ساکن کے بعد با آئے تو اس کو اقلاب کہتے ہیں، ابدال بھی کہتے ہیں. تو اس کو جو ہے نا نون ساکن کے ساتھ بدل دیا جاتا ہے میم کو، تو یہ میم منقلبہ بھی کہلاتی ہے. تو اس کو ادا کرنے کا وہی طریقہ ہے جو اخفاء شفوی کا طریقہ ہے. تو یہ اخفاء شفوی بھی اسی طرح ادا کیا جاتا ہے، یعنی ہونٹوں سے، لیکن ہونٹوں کو مکمل طور پہ بند نہیں کرنا. اگر آپ بند کریں گے تو پھر وہ با جو ہے اس کا مخرج واضح ہو جائے گا کہ با پڑھا جا رہا ہے. يُنبَذَنَّ. كلا لينبذن. جی كلا لينبذن. نہیں، اب پھر بند کر لیے. پہلے آپ نے صحیح پڑھا پھر غلط پڑھا. یہ اس کا آسان كلا طریقہ ڈاکٹر صاحب یہی ہے کہ جو خشک حصہ ہے نا ہونٹوں کا، جی اگر اس کو آپ ملا دیں آپس میں تو ایسی آواز نکلے گی، چونکہ وہ زور سے اس کو اگر نہ دبائیں جی تو ایسی تھوڑی سی فرج رہ جاتی ہے، لیکن اگر اندر والا جو تر حصہ ہے وہ ملائیں گے تو وہ تو آٹومیٹک بند ہو جائے گا. كلا لينبذن في الحطمة. كلا لينبذن في الحطمة. كلا لينبذن في الحطمة. یہ خیال رکھیں جب یوم بدنہ کہتے ہیں تو با کو کلیئر ادا کرنا ہے.
مطلب جب ہونٹوں کو ہلکا ہلکا آپ نے ملایا ہوتا ہے، جب با آتی ہے تو پھر ان کو زور سے دبا کے با بھی نکالنا بھی ہے. کر صاحب ایسا ہی ہے؟ جی جی، پہلے ہی نہیں ملا دینا، یعنی کہ نون پہ جب غنہ ادا کر رہے ہیں نا تو اس وقت نہیں ہونٹ مند کرنے، جب وہ پڑھ لیں غنے کی مقدار پوری ہے جب ہو جائے تو تب پھر با کو ادا کریں. كلا لينبذن في الحطمة. یہ شروع سے ہی ہونٹ ملا دیتے ہیں. جی کر صاحب ذرا پڑھ کے بتائیے. كلا لينبذن في الحطمة. كلا لينبذن في الحطمة. لینبذن یوں الگ پہلے غنہ ہے اور پھر با کلیئر ہے. كلا لينبذن في الحطمة. جی وما أدراك ما الحطمة. وہ ماں والا ابھی ناک میں جو لے جانے والا یہ ماں نہیں ہمیں چھوڑتی ہے قاری صاحب، یہ بار بار آ جاتی ہے بیچ میں. ظاہر ہے ماں تو ساتھ ہی رہتی ہے انسان کی، لیکن یہاں نہیں لانی. وہ ماں جو ہے اس وقت منہ کو کھولیں، مد کی صحیح ادائیگی کریں، غنہ نہ ہو اس میں. وما أدراك ما الحطمة. ٹھیک ٹھیک ہے. نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة. التی کو کتنا لمبا کرنا ہے؟ زیادہ لمبا کر دیا آپ نے، صرف ایک الف. التي تطلع على الأفئدة. دوبارہ التی تطلع. التي تطلع. جی التي تطلع على الأفئدة. ٹھیک ہے. إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. یا کو تھوڑا کھینچ گئے، فی اس کو نہیں کھینچیں، یعنی مد اگر نہ لگی ہو تو اس کو نارمل پڑھیں، جیسے فی عامد. في عمد ممددة. ماشاء اللہ. ناظرین چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو ہم بتاتے ہیں، کوئی زیادہ راکٹ سائنس نہیں ہے، کوئی اتنی مشکل چیز نہیں ہے. پڑھنا شروع کرتے ہیں تو ساتھ ساتھ طریقہ ہمیں آتا جاتا ہے اور زبان درست ہوتی جاتی ہے. اور زبان کو درست کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کی جائے. ناظرین آپ کال کر سکتے ہیں، اپنی تلاوتوں کو درست کرا سکتے ہیں. نمبر اسکرین پہ آلریڈی ڈسپلے ہے، آپ اس پہ کال کر کے اپنی تلاوت کو درست کرا سکتے ہیں. قاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی بیٹا عبداللہ آپ شروع کیجیے. ويل لكل همزة لمزة. قاری صاحب شروع بالکل سے ہی ہی اتنا سلو نہیں ہو جانا. آج کیا روزہ تو نہیں لگا ہوا آپ کو؟ نہیں لگتا ہے کافی زیادہ تھوڑا لگا سا ہوا ہے، جان تھوڑا سا ڈالو نہیں. آواز میں. ویل لکل ہمزۃ لمزہ. ويل لكل همزة لمزة. ہمزہ نہیں، یہ ذال نہیں ہے، زا ہے. زا میں تھوڑی سختی کریں، سیٹی کی آواز ہے. همزة لمزة. ہمزۃ لمزہ. همزة لمزة. ہمزۃ لمزہ. همزة لمزة. جی دوبارہ پڑھیں. ويل لكل همزة لمزة. قاری صاحب جب ایک تھوڑا سا دفعہ آپ نے اس کو اور کہا ہے نا کہ ذرا اچھا پڑھیں جی. تو خوبصورتی بھی پیدا ہوئی ہے آواز میں. آپ نے نوٹ کیا ہے وہ بالکل ایسی مری سی آواز نکل رہی تھی، اب کتنی خوبصورت ہے ماشاءاللہ. جی تھوڑی سی جان ڈالیں آواز میں. الذي جمع مالا وعدده. جی يحسب أن ماله. ان پہ غنہ کرنا ہے. يحسب أن ماله أخلده. يحسب أن ماله أخلده. يحسب أن ماله أخلده. ماله تھوڑا سا لمبا کریں اور. ماله أخلده. 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 شاباش. كلا لينبذن في الحطمة. كلا لينبذن في الحطمة. كلا لينبذن في الحطمة. یہ تو ہونٹ پورا کو ہی کھول ٹیڑھا دیا پیڑھا انہوں نہیں نے. کرنا، منہ کو سیدھا ہی رکھنا ہے. بس تھوڑا سا ہونٹوں کو بالکل نہیں ملانا، ہلکا سا ان کو ساتھ ملاتے ہوئے غنہ ادا کریں گے، ناک میں آواز لے جائیں گے. اس میں اہل علم بتایا کرتے ہیں
کہ اتنا کا فاصلہ ہو کہ ایک کاغذ یا ٹیشو جتنا ہوتا ہے نا اونٹوں کے درمیان اتنا ہی فاصلہ رکھنا ہے, پورے اونٹوں کو کھولنا نہیں ہے. لیونبا كلا لينبذن في بیٹا ابھی بھی الحطمة آپ نے زیادہ کھولا ہے منہ کو, تھوڑا اور اس کو بند کریں, بالکل ساتھ ملائیں, تھوڑا سا ہلکا سا فاصلہ كلا دیں. لينبذن في الحطمة قاری صاحب اس میں جب پڑھتے ہیں تو اس میں وائبریشن ہوتی ہے نا, جی جی وہی مقصود ہوتی ہے, وائبریشن ہوتی ہے ہونٹوں میں. كلا لينبذن في الحطمة كلا لينبذن في الحطمة بذن پہ غنہ پورا کریں. كلا لينبذن في الحطمة في الحطمة في الحطمة طا کو موٹا پڑھنا ہے. في الحطمة جی وما أدراك ما الحطمة یہ ماں کو نا ماں پڑھیں منہ کھول کے. وما أدراك ما الحطمة تھوڑا سا اور کوشش کریں. وما نہیں ابھی نہیں صحیح. وما وما میرا قاری صاحب بتا پھر رہے آپ ہیں پڑھ کہ رہے ہونٹوں ماں کو ناک میں نہیں لے جانی آواز. وما ادراک وما أدراك تھوڑا سا لمبا کرو, پڑھا آپ نے صحیح ہے ابھی, تھوڑا سا لمبا. وما أدراك ما الحطمة ہاں لمبا کرتے وقت آواز کو ناک میں نہیں لے جانا, آواز کو سیدھا سیدھا نکالنا ہے. وما نہیں. أدراك دیکھو بعض دفعہ بچوں کو اگر صحیح نہیں پڑھنا آتا نا, میم میں غنہ کر جاتے, تو پھر ہم اس کو کہتے ہیں جی پڑھے پہلے با وبا پڑھو وبا, وبا اب ناک میں نہیں آواز گئی. وما وما ادراک أدراك ما الحطمہ. ما الحطمة ٹھیک ہو گیا. اس آیت کو دوبارہ پڑھیں بیٹا, وما ادراک, دوبارہ پڑھیں ایک مرتبہ اس آیت کو. وما أدراك ما الحطمة جی نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة تو پہلے تا پھر تو پھر عین. التي تطلع على الأفئدة ابھی تیزی ہے تھوڑی سی, آپ جم کے پڑھیں, ٹھہر کے پڑھیں, تلفظ صحیح ادا ہو. التي تطلع على الأفئدة ٹھیک ہے. إنها عليهم مؤصدة ابھی پھر رونا شروع کر دیا, رونا نہیں ہے. انہا علیہم مؤصدہ إنها عليهم علی عین نکالے. عليهم مؤصدة نہیں مو نہیں ہے, یہاں پہ عین نہیں حمزہ ہے. مؤصدة انہا دوبارہ. إنها عليهم مؤصدة تھوڑا سا اس گنے کو اور کرنا ہے. إنها عليهم مؤصدة مؤصدہ مؤصدة جی. في عمد ممددة فی کو زیادہ نہیں کھینچنا. فی عمد ممددہ في عمد عین. في عمد ممددة گھبرائیں نہیں, دوبارہ پڑھیں ایک دفعہ. في عمد ممددة عین کی آواز صحیح نہیں نکالی آپ نے. في عمد ممددة فی عمد ممددہ. في عمد ممددة ابھی بھی صحیح نہیں ادا ہوئی عین. فی عمد ممددہ. في عمد ممددة شاباش. جی شاباش بیٹا. محمد علی آپ کی باری ہے, بسم اللہ کیجیے. بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا
وعدده مالا وعدده مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده أخلده كلا لينبذن في الحطمة یہ اقلاب سیدہ نہیں کیا آپ نے، دوبارہ پڑھیں. كلا لا یوں آپ بالکل ہونٹوں کو ملا رہے ہیں، بند کر رہے ہیں، بند نہیں کرنا، تھوڑا سا ہونٹوں کو نرمی کے ساتھ ملانا ہے، لیکن بالکل ملانا نہیں. جیسے پہلے بتایا گیا ہے کہ جیسے جیسے ٹیشو یا کوئی پیپر جو ہے اس کا فاصلہ ہو درمیان میں، اتنا سا ہونٹوں کے درمیان. كلا لينبذن في الحطمة آدھا ہو گیا قاری صاحب، آدھا رہ گیا ہے جی. دوبارہ پڑھیں بیٹا. ایک دفعہ اور. كلا لينبذن في الحطمة اب ریورس گیئر لگ گیا. جی دوبارہ پڑھیے بیٹا. قاری صاحب نے جو بتایا ہے کہ آپ نے یوں اس طرح پڑھنا ہے، یعنی اپنے ہونٹوں میں تھوڑا سا معمولی سا فاصلہ رکھنا ہے جب تک اس غنے کو کر رہے ہوں گے آپ. یوں پھر با پڑھنا ہے. كلا لينبذن في الحطمة شاباش. آپ پھر آدھا جو ہے غنہ آپ نے صحیح کر لیا ہے، اگلے آدھے میں ملا لیا آپ نے، لیکن کوشش کریں کہ جب تک آپ با شروع نہ کریں نا تب تک ویسے ہی ہونٹوں کو رکھیں. لَيُنبَذَنَّ یوں. كلا لينبذن في الحطمة چلیں جی کر لیتے. نیکسٹ. وما أدراك ما الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة صاد کو موٹا کریں گے. مؤصدة مؤصدہ. إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. ماشاء اللہ جی. ناظرین بہت تیزی سے بچے ٹھیک کر رہے ہیں، اور یہ بہت زیادہ مشکل چیزیں نہیں ہیں جو ہم بتا رہے ہیں. چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، چند حروف پر کر کے پڑھے جاتے ہیں، باقی سارے حروف باریک کر کے پڑھے جاتے ہیں. غننے کا چھوٹا سا ایک قاعدہ ہے، نون اور میم کے اوپر اگر شد آ جائے یا اگر نون ساکن آ جاتا ہے تو اس کے بعد جو حروف ہیں ان کے مطابق ان کو دیکھ لیا جاتا ہے. تو یہ چھوٹی چیزیں ہیں جو بڑی آسانی سے انسان سمجھ سکتا ہے، اس میں کوئی مشکل چیز نہیں ہے. بس ارادہ کریں، نیت کریں کہ ہم نے قرآن کریم کو درست پڑھنا ہے، ویسے جیسے صحابہ کرام پڑھا کرتے تھے. اور اس تجوید کا اہتمام صحابہ کرام خود بھی کیا کرتے تھے. صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے، جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، کہ کسی نے ان کو آ کے پڑھ کے سنایا، اور انہوں نے اس کو سنا کہ وہ فقراء کا لفظ جو ہے وہ بغیر مد کے پڑھ رہا ہے. تو انہوں نے اس کو روکا اور کہا کہ ہم نے یہ لفظ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یوں نہیں سنا تھا، آپ تو اس کو مد کے ساتھ پڑھتے تھے، للفقراء. تو اس کا اہتمام صحابہ کرام بھی کیا کرتے تھے، تصحیح بھی کیا کرتے تھے. قاری صاحب ہم آگے نیکسٹ صورت کی طرف بڑھتے ہیں. اگر ہمارے ساتھ کوئی کالر ہے تو بتائیے گا، اگر نہیں ہے تو ہم آگے بڑھتے ہیں. قاری صاحب ایک دفعہ سارے پڑھ اس صورت کو دوبارہ مل کے پڑھیں گے. جی بیٹا آپ سب صورت الہمزہ جو ہے اس کو دوبارہ سب اجتماعی آواز میں پڑھیں گے. ایک یہ کریں کوشش کہ سب جو ہے نا ملا کے آواز نکالا کریں. ایک آگے پڑھ رہا ہوتا ہے، ایک پیچھے پڑھ رہا ہوتا ہے، سب جو ہے مل کے پڑھیں. جب شروع کریں تو مل کے آیت کو شروع کریں. تو کچھ بچے جو ہیں وہ پہلے پڑھ لیتے ہیں، اور ایک جو بعد میں ہوتا ہے تو پھر وہ آواز پتہ نہیں چلتا کہ صحیح پڑھ رہے ہیں یا غلط. ٹھیک ہے، سب نے مل کے پڑھنا ہے. وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ ويل لكل همزة لمزة وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ ويل لكل همزة لمزة الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ الذي جمع مالا
وعدده الذي جمع مالا وعدده الذي جمع مالا وعدده علی آپ آگے پیچھے ہو رہے ہیں، غنے کی مقدار پوری کریں گے، مالوں جب غنہ کریں تو سب ایک دم غنہ کریں گے، کوئی آگے پڑھ رہا ہے کوئی پیچھے۔ الذي جمع مالا وعدده الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة كلا لينبذن في الحطمة كلا لينبذن في الحطمة كلا لينبذن في الحطمة صحیح نہیں پڑھ رہے آپ۔ كلا لينبذن في الحطمة كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة إنها عليهم مؤصدة إنها عليهم مؤصدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة في عمد ممددة في عمد ممددة في عمد ممددة ناظرین، قرآن کریم کو درست پڑھنا بہت ضروری ہے، اور صحابہ کرام اس کا بہت زیادہ اہتمام کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ جب خوش الحانی میں اور بہترین آواز میں قرآن کریم پڑھتے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ایک لقب بھی دے دیا کرتے تھے اور ان کی تعریف بھی کیا کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے سنا تو بعد میں ان کی تحسین فرمائی اور فرمایا لقد اوتیت مزمارا من مزامیر آل داود، آپ کو تو آل داود جیسی آواز دی گئی ہے، ان جیسی ملتی جلتی آواز تھی۔ داود علیہ السلام ایسے سر میں پڑھتے تھے اور ایسے سر میں گاتے تھے کہ قرآن کریم نے بتایا کہ پہاڑ بھی اور درخت بھی ان کے ساتھ جھوم اٹھتے تھے۔ تو یہ ہے خوش الحانی کہ جو دل پر اثر انداز ہوتی ہے، اور ایسا اثر ہوتا ہے کہ فرشتے بھی سننے کے لیے نازل ہوتے ہیں آسمان سے۔ کتنے خوش بخت ہوں گے وہ لوگ جو اتنی خوش الحانی سے قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوں گے کہ فرشتے بھی سننے کو آئیں۔ اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اپنے صحن میں قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے، تھوڑی دیر میں دیکھتے کہ گھوڑا بدک گیا ہے، وہ رک جاتے تو گھوڑا بھی اپنی جگہ رک جاتا، پڑھتے تو دوبارہ سے بدک اٹھتا۔ تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے اس سلسلے کو قرآن کریم کی تلاوت کو روک دیا، کیونکہ وہ پریشان ہو گئے کہ بار بار گھوڑا کیوں بدک رہا ہے۔ صبح اٹھ کے یہ سارا ماجرا انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے سنایا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ آپ کے پاس اس وقت فرشتے بھی آ گئے تھے، اور اگر آپ آسمان پہ اٹھا کے دیکھتے تو بادل کی طرح ایسا منظر تھا کہ جس کے اندر روشنیاں اور لائٹیں سی تھیں۔ یہ سارے فرشتے تھے جو آئے ہوئے تھے آپ کی تلاوت کو سننے کے لیے۔ کیسی خوبصورت آواز میں پڑھتے ہوں گے اس کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے، لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم خوش الحانی میں قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ بھی فرمایا کہ اگر تم ویسے ہی خوش الحانی میں قرآن کریم پڑھتے رہتے تو صبح تک لوگ بھی دیکھ لیتے
کہ یہ فرشتے آئے ہیں اور اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاوت سننے کے لیے نازل ہوئے ہیں۔ ناظرین، یوں قرآن پڑھیے جیسے پڑھنا چاہیے، ایسے قرآن پڑھیے جیسے صحابہ کرام پڑھتے تھے، سیکھیے الحان کے ساتھ، خوش الحانی کے ساتھ، بہترین آواز کے ساتھ، جس کو اللہ تعالیٰ نے جتنی ایبلٹی دی ہے، جتنی صلاحیت دی ہے، وہ اس کے مطابق بہترین طریقے سے قرآن کریم کو پڑھنے کی کوشش کریں۔ چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد ہمارا دوسرا سیگمنٹ شروع ہو جائے گا جو کہ ہے تفہیم قرآن۔ اس سیگمنٹ میں جو میرے ساتھ قاری صاحب موجود تھے ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ قاری صاحب بہت شکریہ، آپ ہمارے اس پروگرام میں تشریف لائے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ بیٹا آپ بھی ہم آپ کے بھی شکر گزار ہیں کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لاتے ہیں اور تصحیح تلاوت کرتے ہیں۔ ناظرین، آپ کا بھی دیکھنے کے لیے محبتوں کا بہت شکریہ۔ چھوٹا سا وقفہ ہے، پھر حاضر ہوتے ہیں۔ بہرے تازگی یہ ایمان دیتا ہے یہ ماہ رمضان، پیغام قرآن۔ بہرے تازگی یہ ایمان دیتا ہے یہ ماہ رمضان، پیغام قرآن۔ السلام علیکم۔ تفہیم قرآن سیگمنٹ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کو ٹھہر ٹھہر کے تدبر کر کے پڑھا کرتے تھے، یہ بات ہم سب کو معلوم ہے۔ لیکن ایک واقعہ ایسا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کہ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ تدبر کرنا کیسے چاہیے۔ تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور تلاوت کرتے کرتے ایک آیت پہ آ کر رک گئے۔ وہ آیت تھی ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم۔ یہ آیت بار بار پڑھتے رہے، بار بار تلاوت کرتے رہے اور روتے رہے، یہاں تک کہ فجر ہو گئی، یہاں تک کہ فجر ہو گئی۔ ایک آیت پڑھتے پڑھتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فجر ہو گئی، اس لیے کہ آپ پر قرآن نازل ہوا تھا اور آپ اس کو صحیح سمجھ کے تدبر کے ساتھ پڑھتے تھے۔ لیکن اگر ہمیں اس کے الفاظ کا معنی معلوم نہیں ہوگا، رسائی نہیں ہوگی معانی تک، تو پھر ہم ایسا تدبر کر نہیں سکتے۔ لہذا ضروری ہے کہ قرآن کریم کے تدبر کی طرف آیا جائے اور اس کے معانی کو سمجھ کے ٹھہر ٹھہر کے پڑھا جائے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں قاری عبید الرحمن بشیر صاحب، آپ فیکلٹی آف عربی کے فیکلٹی ممبر ہیں اور اسلام آباد اسلامک یونیورسٹی میں تدریس کے فرائض بھی سر انجام دیتے ہیں اور معلم القرآن کورس کو ڈیولپ کیا ہے اور اس کو بہت احسن طریقے سے پڑھا بھی رہے ہیں۔ قاری صاحب، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اس پروگرام میں۔ بہت شکریہ۔ اہلا و سہلا و مرحبا، حیاک اللہ و بیاک۔ اکرمک اللہ۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈنٹس بھی موجود ہیں اور اس سیگمنٹ میں آج ہمارے ساتھ قاری احمد یار صاحب بھی موجود ہیں جو مدرس ہیں یا مدرس تھے ام القریٰ انسٹیٹیوٹ کے، جو کہ کمبوڈیا میں ہیں، اور آپ شعبہ تجوید و قرات پیغام ٹی وی کے انچارج ہیں۔ ہمارے ساتھ اس پروگرام میں موجود رہیں گے۔ قاری صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ روز کی طرح ہمارے ساتھ اسٹوڈنٹس بھی موجود ہیں جن کو آپ پہچان چکے ہیں۔ ہمارے ساتھ اقصیٰ موجود ہیں، ہمارے ساتھ ماریہ موجود ہیں، ہمارے ساتھ عائشہ موجود ہیں، اور ڈاکٹر صاحب اپنا پروگرام شروع کرنے کے لیے بالکل تیار ہیں۔ ڈاکٹر صاحب شروع کیجیے۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ قرآن کریم سمجھنا ہے، خود سمجھنا ہے، ایسا سمجھنا ہے کہ نگاہیں دیکھیں، قرآن سمجھ آتا ہو، اللہ کیا کہہ رہا ہے اس جملے میں وہ ہمیں صلاحیت حاصل ہو۔ ترجمہ نہیں پڑھنا، براہ راست عربی میں سمجھنا ہے، گرامر میں نہیں الجھنا، پیاری عربی کی پیاری فطرت کے ذریعے ہم سمجھ رہے ہیں۔ اور آئیے ایک اور قدم اٹھاتے ہیں۔ آپ کے سامنے جو سلائیڈ شیئر ہو رہی ہے، ہمیشہ کی طرح صرف ایک سبق آئے گا اور وہ سبق انہی آسان سے الفاظ پر مشتمل ہوگا جو آپ پہلے پڑھ چکے ہیں۔ اللہ کی کتاب میں انہی آسان الفاظ کے ذریعے، وہ الفاظ جو اجمی لوگوں کی زبانوں میں موجود ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہی کے ذریعے عربی کا قرآن بنایا ہوا ہے اور ہم انہی الفاظ کے ذریعے سمجھ رہے ہیں۔ معلم القرآن کتاب کا یونٹ نمبر 2 کا ایک نیا سبق پڑھ لیتے ہیں۔ آپ کے سامنے اسکرین پر ایک لفظ لکھا نظر آ رہا ہے، رسول۔ آپ اس کا مطلب جانتے ہیں، رسول، مریض، مومن، خیر، حق۔ حی ہوتا ہے زندہ۔ بہت سے الفاظ آپ جانتے ہیں، کچھ الفاظ نہیں ہوں گے۔ ان الفاظ کے شروع میں ایک لفظ آئے گا کانا، یہ اس لفظ کے ساتھ مل جائے گا اور ہمارے پاس ایک قطعہ بن جائے گا، کانا رسولہ۔ یہ کانا کا مطلب ہے تھا، اس کا مطلب ہوگا کانا رسولہ، رسول تھا۔ بس میں نے آپ کو اتنا ہی بتانا تھا۔ جب آپ یہ بات سمجھ چکے رسول تھا، اب بتائیے کیا مطلب ہوگا کانا مریضہ، مریض تھا، کانا رسولہ، رسول تھا، کانا مؤمنہ، مومن تھا، اور کانا خیرہ، بہتر تھا، کانا حقا، سچا تھا،
سچ ٹھیک ہے، حق تھا، سچا تھا کہہ سکتے ہیں. حی ہوتا ہے زندہ. اب کیا مطلب کان حیا؟ زندہ تھا. نیچے آئیے گا کان عدوا. عدو آپ پڑھ چکے دشمن. اب کیا مطلب ہو جائے گا کان عدوا؟ دشمن تھا. اور ہمارے پاس لفظ ہے کان فاسقا. نافرمان تھا. نافرمان تھا، گناہگار تھا. یہ ہمارے پاس جو الفاظ ہیں، کانا کسی بھی لفظ کے ساتھ آئے گا تو ایک قطعہ بن جائے گا. اس میں جو نئے الفاظ آئے ہیں، جیسے ہمارے پاس ہے قطور، بخیل کے لیے مستورہ لکھا ہوا، یہ ابھی آپ کتاب میں اس کا مطلب لکھا ہوگا، آپ نے وہاں سے یاد کر لینا ہے. یہ سادہ سے الفاظ جو قرآن کریم کے پہلے گزر چکے ہیں، ان کے شروع میں کانا لگنے سے جو آدھی بات ہے، یہ پوری بات کا حصہ ہوتا ہے، وہ آپ کو سمجھ آ رہا ہوگا. ماریا پڑھیے کیا مطلب ہوگا، آپ مطلب بتاتی جائیں گے. پہلی 2 لائنیں پڑھیں گی. کانا رسولہ. کانا رسولہ رسول تھا. کانا مریضن بیمار تھا. کانا مؤمنن مومن تھا. کانا خیرن بہتر تھا. کانا حقن سچ تھا. کانا حین زندہ تھا. کانا غنین مالدار تھا. کانا حنیفن راست باز تھا. کانا عبدن بندہ تھا. کانا یسیرن آسان تھا. کانا مسئولن قابل مواخذہ تھا. کانا امتن عظیم پیشوا تھا. امتن، امت تھا، ایک عظیم پیشوا تھا. ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آیت ہے. اب بتائیے کیا مطلب ہوگا کانا مؤمنہ؟ مومن تھا. اور کانا مریضہ؟ مریض تھا. ہمارے پاس نئے کچھ الفاظ ہیں جو میں نے اسکرین پہ بڑے کر دیے ہیں. جیسے قطور لفظ نیا ہے. اب بتائیں، آپ کو مطلب پتہ لگ گیا قطور کا مطلب بخیل، تو کیا مطلب ہوگا کانا قطورا؟ بخیل تھا. اور عاصی ہوتا ہے نافرمان، عاصی. اب کانا عاصین کا مطلب کیا ہوگا؟ نافرمان تھا. اور مسئول جس کے بارے میں پوچھا جائے، جس سے پوچھا جائے قابل مواخذہ، کیا مطلب ہوگا کانا مسئولہ؟ قابل مواخذہ تھا. آپ پڑھ چکے تھے عبد کا مطلب ہے بندہ، تو کانا عبدن کا مطلب کیا ہوگا؟ بندہ تھا. جب آپ یہ نئے الفاظ کو یاد کر لیں گے، اب یہ ابھی جملے کا یہ ایک حصہ ہے، یہ فریز ایک قطعہ بنتا ہے. اب آپ کو اللہ تعالیٰ کے بارے میں بہت سی آیات میں یہ اللہ کے صفات کے ساتھ یہ لفظ آئے گا، جیسے کانا علیمہ. اب آپ مجھے بتائیں کانا علیمہ کا مطلب کیا بنے گا؟ علم، بہت زیادہ علم والا تھا. خوب علم والا تھا. اور کیا مطلب ہوگا کانا غفورا؟ خوب بخشنے والا تھا. خوب بخشنے والا تھا. جب وہ واقعہ ہو رہا تھا قرآن میں بیان ہو، تو وہاں پہ تبصرہ آئے گا ان اللہ کان علیما حکیما، اللہ اس واقعے کو جاننے والے تھے، اس لیے یہ تھا اس مفہوم میں آ رہا ہوتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے ساتھ بھی لفظ آئے گا کانا علیمن، کانا عزیزن. قرآن کریم کی بہت سی آیات سے بنیں گی. اب آپ یہ ساری کی ساری آیات جو ہے یہ آپ سمجھ چکے ہیں. اب مجھے بتائیے گا، آپ لوگوں نے سوچنا ہے یہ سارے حصے کانا عدو نئی چیز تھی، باقی سب حساب پہلے پڑھ چکے تھے. اب مجھے بتائیے کیا مطلب ہوگا ان الشیطان کان للانسان عدوا؟ ماریا آپ جواب دیں گے. بے شک شیطان یقیناً انسان کا دشمن تھا. بے شک شیطان انسان کا دشمن تھا. بتائیے ہمارے پاس اقصا آپ بتائیں گی. آپ نے کانا کفورا ناشکرا اور کانا قطورا ابھی پڑھا ہے، وکیل تھا. اب بتائیے پورے دونوں جملوں کا مطلب آپ بتائیں گی. وکانا اور تھا الانسان، انسان کفوراً بہت ناشکرا. وکانا اور آپ نے ایک ایک لفظ نہیں بتانا، جملہ پڑھنا ہے اور مطلب بتانا ہے. آپ لفظی جملے سے آزاد ہو کے جملے کا مطلب بتائیں. لفظی اور انسان تھا بہت ناشکرا، جملے کا مطلب بتائیے. اور انسان تھا بہت ناشکرا، اور انسان تھا بہت بخیل. چلیے اب ہمارے پاس انسان کی اللہ تعالیٰ ایک اور بات بیان کریں کہ وہ جلد باز ہے. عجول ہے لفظ، عجول جلد باز. میں نے صرف آپ کو نئے لفظ کا مطلب بتایا، باقی آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے. بتائیں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں. وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، اور انسان تھا بہت جلد باز. ذہوق ہو جاتا ہے مٹ جانے والا. اب بتائیے اللہ تعالیٰ کیا پیغام دے رہے ہیں آپ کو اس میں. بے شک باطل مٹ جانے والا تھا. بے شک باطل مٹ جانے والا تھا. اب یسیر، کانا یسیر کا مطلب ہے آسان. کانا یسیرہ ابھی آپ نے پڑھا آج کے سبق میں، آسان تھا. اب مجھے بتائیے وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ یسیرہ کا مطلب ماریا کیا ہوگا؟ وَكَانَ ذَلِكَ اور تھا یہ علی اللہ، اللہ پر یسیرہ، اور یہ اللہ پر آسان تھا، بہت ٹھیک آسان ہے. تھا. آپ نے صحیح جوڑا، آپ کو مطلب سمجھ آ رہا ہے. جو الفاظ پیچھے گزرے تھے وہ بلاکس ملتے جا رہے ہیں اور آپ قرآن کریم کو سمجھتے جا رہے ہیں. اب بتائیے آپ تینوں سے یہ سوال ہے کہ ان الشیطان کان للرحمن عصیا کا مطلب کیا ہے؟ بے شک شیطان رحمان کے لیے نافرمان تھا. نافرمان تھا. ان شیطان آپ نے یونٹ نمبر 2 میں پڑھا تھا، للرحمن بھی 2 میں پڑھا تھا، اور صرف شیطان اور رحمان اور عاصی کا لفظ یونٹ 1 میں گزر چکا. اور آج کانا عصیہ پڑھا تو آپ کو یہ قرآن کا جملہ خود سمجھ آیا، عربی میں سمجھ آیا.
ابھی آپ کو میرے ساتھ 4 گھنٹے اور 10 منٹ ہوئے ہیں. اللہ کی توفیق سے آپ یہ چیزیں سمجھ رہے ہیں اور ہم یونٹ نمبر 2 کا انشاءاللہ آج اختتام بھی کریں گے. اب اللہ تعالیٰ شیطان کے بارے میں آپ کو ایک اور بات سمجھا رہے ہیں. میں آپ کو اردو میں نہیں بتاؤں گا, ترجمہ نہیں کرواؤں گا, اللہ کی زبان میں ہی آپ اللہ کے کلام کو سمجھیں گے. خذول کا مطلب ہے رسوا کر دینے والا. اب بتائیے اللہ تعالیٰ اس جملے میں آپ کو کیا سمجھا رہے ہیں؟ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا. اور تھا انسان کے لیے رسوا کرنے والا تھا. اب جب آپ یہ سبق پڑھ رہے تھے آپ کے اندر ایک صلاحیت بنی ہے. وہ صلاحیت یہ ہے, وہ حیران کن صلاحیت یہ ہے, آپ کے سامنے ہمارے محترم استاذ احمد یار صاحب تلاوت کریں گے. آپ ان کو میں جس جملے کی طرف اشارہ کروں گا وہ تلاوت کریں گے اور ان کی خوبصورت تلاوت بھی سنیں گے اور پھر آپ تینوں اس کا مطلب بھی بتائیں گی. جی احمد یار صاحب اس آیت کو تلاوت کیجئے اور جو سننے والے ہیں وہ بھی دیکھیں. اب آپ کو قرآن سن کر بھی انشاءاللہ سمجھ آئے گا. آغاز کیجئے گا. وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا. اور شیطان انسان کے لیے رسوا کرنے والا تھا. اور ان الشیطان کان, اس کو پڑھیے. ان الشیطان کان للانسان عدوا. بے شک شیطان انسان کا دشمن تھا. جی پڑھیے گا. ان الباطل کان زہوقا, اس کی تلاوت کیجیے. ان الباطل کان زہوقا. بے شک باطل بہت مٹ جانے والا تھا. ان الشیطان کان للرحمن عصیا, یہ والی آیت تلاوت کیجیے. ان الشیطان کان للرحمن عصیا. بے شک شیطان رحمان کے لیے نافرمان تھا. یہ ہے معلم القرآن کا نظام. اس کو پڑھتے جائیں ترتیب سے, تلاوتیں ہوں گی آپ کو سمجھ آئے گا. نگاہوں کے سامنے آیتیں آئیں گی, وہ سمجھ آئیں گی. یہ قرآن صلاحیت ہے. یہ صلاحیت تب بنے گی جب قرآن کے الفاظ سے آپ کا تعلق ہوگا, ان الفاظ کی مشق ہوگی, الفاظ سے خطے بنیں گے, خطے جملے بن جائیں گے, اور جملہ ہی قرآن, جو قرآن کا جملہ ہے وہی قرآن کریم میں وظیفہ ہے, وہ ہدایت ہے, وہ عقیدہ ہے, وہ شفا ہے, وہ ہدایت ہے, وہ نور ہے. قرآن کا جملہ ہی تاریخ ہے. قرآن کا جملہ ہی ہم سب کے لیے ذاتی معاملات کو ٹھیک کرنے کا بہترین فارمولہ ہے. یہ اللہ تعالیٰ جو ہمیں جملے کہہ رہے ہیں وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. قاری احمد یار صاحب آپ جو دائیں طرف کالم ہے یہ آپ پڑھیں گے اور ہماری جو طالبات ہیں یہ اس کا مطلب بتاتی جائیں گی. آپ ترتیب سے پہلے 5 جملوں کی جو دائیں طرف کالم میں ہے اس کی تلاوت کر دیجیے. تھوڑا زوم کر دیجیے گا. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. جی میں نے بڑے کر دیے اب. جی. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. اور اللہ تعالیٰ باخبر حکمت والا تھا. وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا. اور اللہ خوب غالب خوب حکمت والا تھا. وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا. اور اللہ خوب معاف کرنے والا خوب بخشنے والا تھا. وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا. اور اللہ خوب بے نیاز خوب تعریف کے لائق تھا. وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا. اور اللہ خوب سننے والا خوب جاننے والا تھا. اب ان 3 آیات کی تلاوت کر دیجیے گا, ان تینوں کی. ان اللہ کان علییا کبیرا. بے شک اللہ خوب بلند بڑا تھا. اور بڑا تھا. ان اللہ کان عفوا غفورا. بے شک اللہ خوب معاف کرنے والا بہت بخشنے والا تھا. فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا. تو بے شک اللہ خوب بخشنے والا خوب رحم کرنے والا تھا. بہت شکریہ, جزاک اللہ خیر. یہاں پر اب جتنے بھی ابھی تک ہم نے سبق پڑھے ہیں اس کے حوالے سے ایک اور چیز جو ہم قرآن کریم کے جملے ابھی سمجھ رہے تھے وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا. آپ کا یہ سبق مکمل ہو چکا. آپ نے سبق کو پڑھنا ہے, حل کرنا ہے, اس کے الفاظ کا مطلب اس کے سامنے لکھیں اور اس کے بعد کل انشاءاللہ تعالیٰ آپ سب کا ہوم ورک آن لائن اسکرین پر چیک کیا جائے گا. اور یہاں پہ آپ تینوں طالبات کے لیے خوشخبری ہے کہ اب آپ کا ایک ٹیسٹ ہے. تیار ہیں اس کے لیے؟ سر ٹیسٹ سے پہلے میرا ایک سوال ہے. جی بتائیے گا.
سر جابر اور جبار کا جو پہلا بنیادی معنی ہے وہ کیا ہوگا؟ کیونکہ اس لفظ کے کافی معنی مل رہے ہیں ہمیں، لیکن بنیادی معنی جو پہلا لیا جائے گا وہ کیا ہوگا؟ آپ جابر کا مفہوم جو پہلا آپ کو مل رہا ہے وہی لیں گے. جیسے جیسے آپ آگے جائیں گے قوت والا، طاقت والا، اس کے بعد آگے جائیں گے اس کے وسیع مفہوم آتے جائیں گے. ہر زبان کے اندر ایک لفظ کے ایک سے زیادہ مفہوم ہو سکتے ہیں. آئیے آپ لوگوں کا جو ننھا سا ٹیسٹ ہے، آپ نے جو قرآن کریم کے جو جملے پڑھے تھے، سمجھے ہیں، وہ ہم محترم احمد صاحب کی خوبصورت آواز میں سنیں گے اور آپ ان کا مطلب بتائیں گے. لیجئے میں نے پہلے اس کو سلائڈ کو بڑا کر دیا تاکہ آپ سب کو پڑھنے میں آسانی ہو. احمد صاحب آپ نے فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَى اور إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً، یہ والی آپ نے آیات پڑھنی ہے جو میں نے آپ کے سامنے اسکرین پہ لایا ہوں، اور یہ طالبات اس کا مطلب بتائیں. جی. فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورًا، تو بے شک انسان بہت ناشکرا ہے. ناشکرا ہے. فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَى، تو بے شک اللہ ہی کے لیے آخرت اور دنیا ہے. إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ، بے شک یہ یقیناً جادو ہے. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً، بے شک اس میں نشانی ہے. نشانی ہے. إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ، بے شک یہ یقیناً چیز ہے. بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر. اب آپ یہ والے جملے پڑھیں گے، یہ جو آپ کے سامنے میں نے بڑے کر دیے ہیں، 2 جملے، إِنَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ اور فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ، اور یہ طالبات مطلب بتائیں گی. ٹھیک. إِنَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ، بے شک آسمانوں اور زمین میں نشانیاں ہیں. فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ، ایک فریق جنت میں اور ایک گروہ دہکتی آگ میں. یہ جو لمبی آیت ہے احمد صاحب، النفس بالنفس، آپ کو اس کو ٹکڑوں میں پڑھیں گے جملہ جملہ کر کے، اور ساتھ ساتھ یہ مطلب بتائیں گے تاکہ تلاوت کے ساتھ فہم کا ان کا پتہ لگتا جائے. لَيْسَ، النفس، نیچے سے پڑھیں گے. جی. النفس بالنفس، النفس بالنفس، جان کے بدلے جان، والعین بالعین، آنکھ کے بدلے آنکھ، والانف بالانف، اور ناک کے بدلے ناک، والاذن بالاذن، اور کان کے بدلے کان، والسن بالسن، اور دانت دانت کے بدلے. چلیے ماریا، اب آپ کے سامنے یہ قرآن کریم کے جملے تلاوت کیے جائیں گے جو 8 یا 10 جملے میں نے بڑے کر دیے ہیں تاکہ دیکھنے والوں کو بھی آسانی رہے. ماریا آپ مطلب بتائیں گے، اور احمد صاحب آپ سے گزارش ہے کہ آپ ترتیب سے ان کو پڑھتے جائیں اور مطلب ماریا بتائیں گے. یہی ہمارا ٹیسٹ بھی ہے اور یہی ہمارا کل حاصل کمائی بھی ہے کہ اللہ کی توفیق سے اس پروگرام کے ذریعے ابھی ہمارا آج یہ 9ویں نشست ہے اور قرآن کریم کے جملے سمجھ آ رہے ہیں براہ راست، تاکید والے بھی، اس میں جس طرح کے بھی لفظی باریکیاں ہوتی ہیں یہ اسٹوڈنٹ سمجھ رہی ہیں. جی شروع کیجیے گا. ان الرسول حق، کہ حق رسول کے لیے، کہ ان رسول حق، دوبارہ بتائیے. کہ رسول حق کے لیے. پھر سوچئے، آپ کسی چیز کو مکس کر رہی ہیں. اقصا آپ بہتر کریں، آپ بتائیں کیا مطلب ہوگا اس کا. کہ رسول سچا ہے. اور ٹھیک ہے، آگے پڑھیے قاری صاحب آپ. ان القوة للہ جمیعا، کہ تمام قوت اللہ کے لیے. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، کہ مسجدیں اللہ کے لیے. اور کہ مسجدیں اللہ کے لیے. وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور کہ اللہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے. بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر. یہاں سے ایک اور طریقے سے آپ کا ابھی تک جو آپ نے چیزیں پڑھی ہیں، اب دیکھیے ابھی تک جو آپ پڑھ رہے تھے قرآن کریم کے جو جملے آپ کے سامنے آئے تھے، اب اللہ تعالیٰ کی توفیق سے دنیا کے بارے میں یہ جملے آپ پڑھ چکے،
آہستہ آہستہ آپ لوگ قرآن کے ٹاپکس کو کلیئر کرنا شروع ہو چکے ہیں. بتائیے آپ تینوں بتائیں گی اگر آپ کے سامنے قرآن کا یہ جملہ ہے متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر، کیا مطلب ہوگا؟ دنیا کا سامان بہت تھوڑا ہے اور آخرت سب سے بہتر ہے. اور اگر آپ کے سامنے یہ اب جملہ ہے ان الشیطان کان للانسان عدوا، کیا مطلب ہوگا؟ بے شک انسان کا دشمن تھا. اور کیا مطلب ہوگا ھذا من عمل الشیطان، یہ شیطان کا عمل ہے، یہ شیطان کے عمل سے ہے. اور کیا مطلب ہوگا ان الشیطان کان للرحمن عصیا، بے شک شیطان کے لیے نافرمان تھا. اور اب بتائیے اللہ تعالیٰ انسان کے بارے میں انسان کو یہاں پر کچھ بتا رہے ہیں. ان الانسان لکفور، کیا بے مطلب ہوگا؟ شک انسان بہت ناشکرا ہے. اور وکان الانسان عجولا، اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اور انسان بے شک عجول ہوتا ہے جلد باز، وکان الانسان عجولا. اور بے شک انسان بہت جلد باز تھا. کانا کا مطلب ابھی آپ نے پڑھا تھا، کیا مطلب ہوگا کان الانسان عجولا؟ اور انسان بہت جلد باز تھا. اب بتائیے ہمارے پاس کیا مطلب ہوگا ھذا بیان للناس، یہ بیان لوگوں کے لیے ہے. بیان ہے. یہ جو سارے کے سارے آپ جملے سمجھ رہے ہیں، یہی اب آپ قاری احمد صاحب، استاد احمد صاحب آپ تلاوت کریں گے اور آپ لوگ ان کا مطلب بتاتے جائیں گے. جی شروع کیجیے گا قاری صاحب یہاں سے. ان کید الشیطان کان ضعیفا، بے شک شیطان ضعیف تھا. شیطان کی تدبیر سازش، بے شک شیطان کی تدبیر تھی. آگے بڑھیے. ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان انسان کے لیے کھلا دشمن تھا. ان الشیطان کان للانسان عدوا، بے شک شیطان انسان کے لیے دشمن تھا. وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، اور بے شک شیطان انسان کے لیے خذول ہوتا ہے رسوا کرنے والا تھا. إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيًّا، بے شک شیطان رحمان کے لیے نافرمان تھا. یہ جب آپ سمجھ چکے ہیں، آپ نے پہلے یونٹ میں یہ والے جملے پڑھے تھے اور اس کے بعد ہمارے پاس یہ والے جملے آئے تھے. اب استاذ احمد صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ آپ یہ والے جملے ان فی السماوات والارض الآیات اس کو ترتیب سے پڑھتے جائیں گے اور بائیں طرف جاتے جائیں گے اور یہ مطلب بتاتے جائیں گے. جی. إن في السماوات والأرض لآيات، بے شک آسمان اور زمین میں نشانیاں ہیں. فريق في الجنة وفريق في السعير، ایک گروہ جنت میں ہے اور ایک گروہ جہنمی آگ میں ہے. إن ذلك على الله يسير، بے شک یہ اللہ پر بہت آسان ہے. سلام علی نوح، نوح پر سلامتی ہے. ان فی ذلک لرحمة وذکرى، بے شک اس میں یقیناً رحمت اور نصیحت ہے. وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اور اللہ کے لیے ہے مشرق اور مغرب ہے. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ، بے شک اس میں یقیناً نشانیاں ہیں. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً، بے شک اس میں یقیناً عبرت ہے. یقیناً عبرت ہے. اللہ کی توفیق سے جو جملے یہ سمجھ چکے ہیں، آپ سب نے یہ جملے پڑھنے ہیں، بار بار دہرانے ہیں. یونٹ نمبر 1 اور 2 کی اچھی طرح تیاری کر لیجئے گا، اس لیے کہ یہی یونٹ آگے اس کے جو الفاظ ہیں وہ یونٹ نمبر 3، 4، 5 سے لے کے یونٹ نمبر 10 تک تمام یہی الفاظ ریپیٹ ہوں گے. جی سلائیڈ چینج ہو چکی ہے، بتائیے گا وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا. احمد صاحب آپ اس کو تلاوت کریں گے اور یہ مطلب بتائیں گے. جی.
وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا اور شیطان انسان کو یہ بہت رسوا کرنے والا تھا. وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا اور یہ اللہ پر بہت زیادہ آسان تھا. أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ کہ اللہ خوب بخشنے والا خوب بردبار تھا. خوب جاننے والا ہے. وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ اور کہ قیامت آنے والی ہے. أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ کہ حق اللہ کے لیے ہے. أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ کہ رسول سچا ہے. کہ رسول سچا ہے. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ اور کہ مسجدیں اللہ کے لیے ہیں. أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا کہ تمام قوت اللہ کے لیے ہے. یہ سارے کے سارے قرآن کریم کے جملے ہیں. یہ جملے ہی آیات بن جائیں گے. انہی جملوں کی وجہ سے آیات جو بنیں گی وہ صورتیں بن جائیں گی. وہی الفاظ بنیاد ہیں جو ہم اللہ نے قرآن میں رکھے اور آیتوں میں رکھے, جملوں میں رکھے, اور پھر اللہ نے ہمارے لیے آسانی یہ کی کہ اللہ رب العزت نے وہ قرآن کے الفاظ, وہ قرآن کے اور عربی کے الفاظ نکالے اور ہماری مادری زبانوں میں ہماری پیدائش سے پہلے رکھ دیے. اس وجہ سے وہ آسان سے الفاظ ہمیں سمجھ آتے ہیں, عربی میں سمجھ آتے ہیں, اور انہی آسان الفاظ سے ہم نے آغاز کیا تھا اور ہم قرآن کریم کے جملے سمجھ رہے تھے. کل آپ نے پڑھا تھا ما اور الا انتہائی تاکید کے لیے کہ نہیں ہے مگر کے مفہوم میں, ما نہیں اور الا کے مفہوم میں. اب بتائیے آپ تینوں کیا مطلب ہوگا؟ ما ھذا الا بشر, نہیں ہے یہ مگر بشر. مگر انسان کے لیے مگر ایک انسان. اور کیا مطلب ہوگا؟ ما ھذا الا سحر, نہیں ہے یہ مگر ایک جادو. جادو. اور کیا مطلب ہوگا؟ وما محمد الا رسول, اور نہیں ہے محمد مگر ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم. نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر ایک رسول. کیا مطلب ہوگا؟ ما ھذا الا افک, نہیں یا یہ مگر ایک جھوٹ. نہیں ہے یہ مگر ایک جادو. اب میں قاری احمد صاحب سے پھر گزارش کروں گا کہ جو آپ کو جملے نظر آ رہے ہیں ما اور الا کے ساتھ سکرین پر, چلیے یہ والی میں لائن کر دیتا ہوں. ما ھذا الا رجل, آپ یہ تلاوت کریں گے اور یہ تینوں اس کا مطلب بتائیں گی. جی. ما هذا إلا رجل, نہیں ہے یہ مگر ایک آدمی. وما محمد إلا رسول, اور یہ نہیں ہے محمد مگر ایک رسول. ما على الرسول إلا البلاغ, نہیں ہے رسول پر مگر پیغام پہنچانا. إن الله كان عليما حكيما بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا اور حکمت والا ہے. ما هذا إلا سحر, نہیں ہے یہ مگر ایک جادو. جادو. لا إله إلا أنا, بالکل کوئی معبود نہیں مگر سوائے اللہ کے. لا إله إلا الله, نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ کے. فإن الله كان عفوا قديرا, تو بے شک اللہ معاف کرنے والا قدردان تھا. بے شک اللہ تعالیٰ قدرت بھی رکھتے ہیں, درگزر بھی کرتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے تعارف میں اپنی قدرت کی بجائے پہلے درگزر کرنے کو اس آیت میں رکھا ہے. ہم اللہ کو اسی درگزر کرنے کا جو اللہ کی صفت ہے اسی کا واسطہ دیتے ہیں اور اسی قدرت کا واسطہ دیتے ہیں کہ جو قرآن کریم ہم پڑھ رہے ہیں, پڑھا رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں, سمجھا رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ہماری یہ ساری کاوشیں قبول فرمائے. اور جتنے بھی لوگ موجود ہیں سن رہے ہیں اور جو نہیں بھی سن رہے, تمام اہل ایمان کی مغفرت فرمائے, درگزر فرمائے. اور یہ جتنے بھی جملے تھے آپ لوگ عربی میں سمجھ رہے تھے, براہ راست سمجھ رہے تھے. اس میں ہم نے آپ کو یہ نہیں بتایا کہ فلاں چیز نکرہ ہے, معرفہ ہے, جملہ اسمیہ ہے, فعلیہ ہے, ضمیر ہے, حرف نفی ہے, حرف استفہام ہے, حرف تاکید ہے, یہ مرفوع ہے, منصوب ہے, مجرور ہے, مبنی ہے, معرب ہے, مبنی الفتح ہے, مبنی علی الضم ہے. گرامر کا ابھی تک ایک بھی لفظ نہیں بتایا گیا. ہاں اللہ کے
کلام میں جو خوبصورت الفاظ آسان سے ہیں ان کو جوڑنے کا طریقہ بتایا ہے، ان الفاظ کے ملاپ سے جو عربی میں، قرآن میں اور دنیا کی ہر زبان میں جو مطلب بنتا ہے وہ طریقہ آپ کو سمجھایا ہے۔ یہ گرامر جو ہم سمجھتے ہیں کہ قرآن سمجھنے کے لیے بنیادی مفہوم کے لیے ضروری ہے، ایسا نہیں ہے۔ دنیا کی ہر ماں اپنے بچوں کو بغیر گرامر کے زبان سکھا دیتی ہے۔ تصور کریں خدا نخواستہ اگر ہماری مائیں ہمیں گرامر سکھاتی تو ہم سارے کے سارے گونگے بیٹھے ہوتے۔ اس لیے قرآن کریم کو بھی سمجھنا ہے تو قرآن کے الفاظ کی مشق کریں۔ آپ جتنے بھی دیکھنے والے ہیں، سننے والے ہیں، اللہ کی کتاب کو آسان سے آسان تر طریقے سے پڑھانے کی کوشش کیجیے گا۔ یہ آغاز ہے۔ ہم عجمی ہیں لیکن قرآن کو عربی میں سمجھ سکتے ہیں۔ آج کا یہ سبق، یہ جو اسٹوڈنٹس تھے، ان کے جو جوابات تھے، یہ اسی بات کا ایک عملی ثبوت بھی ہے کہ ہم تھوڑی سی محنت کریں تو ہم قرآن کو عربی میں سمجھ سکتے ہیں، اور اگر یہ طالبات بھی مزید زیادہ محنت کریں تو مزید پختگی کے ساتھ اور مزید آسانی کے ساتھ اور مزید اپنی پرفیکشن کے ساتھ قرآن کے مفہوم کو مزید انشاءاللہ سمجھ رہی ہوں گی۔ میں اللہ سے یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہم سب کو خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ کا درجہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاك الله خير فضيلة الشيخ، كان الدرس رائعا وكان الأستاذ جيدا وكان الطلاب حاضرون وكان القرآن مؤثرا وهو كلام الله۔ مجھے امید ہے جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں یہ سارے جملے ان کو سمجھ آ گئے ہوں گے۔ ماشاءاللہ یہ قاری صاحب کی برکات ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ روزانہ تشریف لاتے ہیں، یہ پروگرام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عطا فرمائے۔ آمین۔ بہت شکریہ آپ کا بھی۔ قاری احمد یار صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، جو اسٹوڈنٹس ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ روزانہ آتے ہیں۔ ناظرین آپ بھی اسکرینس کے سامنے بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی حاضری قبول فرمائے اور آپ کو علم نافع عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے، انشاءاللہ ملاقات ہوگی کل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عبادتوں کا شعور لے کر، خشوع و تقویٰ کا نور لے کر، محاسبہ و تزکیہ کبھی ساتھ کر لو سامان۔ دنوں میں صائم، شبوں میں قائم، سمیٹو وہ دولتیں جو دائم، کہ سحر و افطار کیجے برکات ہیں فراواں۔ بہر تازگی یہ ایمان دیتا ہے یہ ماہ رمضان، پیغام قرآن۔